नावल ने वाबस्तगी एपिसोड नंबर 7। इस बार वो भाई को नामुराद नहीं लौटाएगी, वो दिल में ठान चुकी थी। मीर साहब, मुलाजिम ने आके से चौंकाया, जो आज की मुलाकात के बाद घर आकर कुछ खोया खोया सा था। इसने बेजारी से मुलाजिमा को देखा। पैकिंग करवा दी है सारी, आपकी और बारी बाबा की। मुलाजिमा की बात सुनकर वो कुछ पुरसुकून हुआ। अच्छा ठीक है, तुम बाबा को अंदर भेजो मेरे पास। जी साहब। वो कमरे से मायूस सी शक्ल बनाकर वापस निकल गई। 1 साल से वो इस घर में थी, मगर मीर ने कभी से तवज्जो नहीं दी थी। वो अपने हैंडसम मालिक को दिल ही दिल में पसंद करती थी, और अब इसके जाने का सोच के उदास सी थी। अच्छा है साहब की बीवी नहीं, कभी ना कभी तो वो मुझे अपना लेंगे। इस कम इल्म मुलाजमा को इसका इल्म नहीं था कि लुटे हुए लोग जट सफर रखने में दिलचस्पी नहीं रखते। मीर का मरकज अब सिर्फ इसका बेटा था, मगर वो दायरा जिसने किसी के दिल में डाला था, इसे अच्छी तरह याद था। वो शिद्दत से इसे देखने का मुंतमी था, जिसने इसकी जिंदगी के सारे मंजरों को धुंधला कर दिया था। इसकी आंखें किसी गहरी सोच में थी। आगे का लाहे अमल वो तय कर चुका था। तुझसे मिलकर सारे दुख दोहराऊंगा, हिजर की सारी बातें लिखता रहता हूँ। वो ऑफिस से निकल रही थी जब इसे दुल्हन भाभी की कॉल मसूल हुई। हेलो जाने मन, वो चहक के मुखातब हुई। कहाँ हो मेरी जान? दूसरी तरफ से बेताबी सी थी। मैं बस निकल चुकी हूँ ऑफिस से, घर ही आ रही हूँ। वो कुछ ठटकी। आप ठीक है? इसने यकदम चौंक के पूछा, क्योंकि इसे सारा का लहजा कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम घर जाकर अच्छा सा तैयार होकर मेरी तरफ आ जाना। वो जोश से बोली। खैरियत? जूनी अब भी मुतमईन नहीं थी। हाँ, बस तुम वो करो जो कहा है। वो जल्दी से बोलकर कॉल काट कर गई। मुबाहिदा वो कोई और सवाल जवाब शुरू कर दे। वो ख्यालों में इन दोनों के मिलन का मंजर सोच के खुशी से नहाल हो रही थी। मीर रात तक इनके पास आ रहा था, हमेशा के लिए। सादक ने खुली बाहों से सारी पुरानी बातें गलतियां भुला के इस भाई जैसे साले को वेलकम करना था। पल्लू के नीचे से सारा पानी बह चुका था, मगर मीर के दिल पे जमी हुई काई अब तक मौजूद थी। ये बाजी जान की बाजी है, तुम जीत गए, हम हार गए। इसने गाड़ी से उतर के सामने मौजूद दोनों घरों पर नजर डाली। इन सालों में बाहर से सब वैसा ही था, कहीं कोई रद्दोबदल नहीं थी। कुछ बदला था तो बस अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। गली वैसी ही थी। सामने खुले दरवाजे से इसके घर का लॉन नजर आ रहा था। पीली मध्यम रोशनी अजीब खुशबू पैदा कर रही थी। इसकी आंखों के आगे पिछले गुजरे सारे साल लहरा गए। बारी इसका हाथ पकड़े मासूमियत और हैरानी से इसी नई जगह को देख रहा था, जहां भी इसे रहना था। बकौल मीर के समझाने के ये इसके फुप्पो का घर है, जिसे बहुत प्यार करती है, और अब वो लोग इनके साथ रहेंगे। इसने मीर का हाथ और मजबूती से थाम लिया। मीर ने गहरी सांस खारिज करके बारी को मोहब्बत से गोद में उठा लिया। बारी का नरम वजूद इसे किसी और के वजूद में ले जाता था। इसकी शरारतें इसे किसी की शरारतें याद दिलाती थी। इसे इस बच्चे से इश्क था, जिसने इसे अंधेरों से निकालकर जिंदगी के जानब धकेला था। इसने टेबल पर आखिरी नजर डाली। सब कुछ मीर की पसंद का था। सादिक और सारा इसकी बदहवासियां मुलाहिजा कर रहे थे, जो कभी खाने का निजाम देखती, कभी बार बार अपना ड्रेस और बाल ठीक करती। इसकी नजरें बार बार इस तरारी अंदाज में घड़ी की जानब उठती। जूनी के पेट में कराहें पड़ रही थी। दिल हल्क तक आ चुका था। 5 साल बाद वो रूबरू होंगे। वो जो इसका यार, महबूब, कातिल दिलदार सब था, जिसे बेइत्तेहानी में खोया था, इसे अब एहतियात से संभाल के रखने का वक्त आ चुका था। बहुत सी दीवारें बीच से गिर चुकी थी। मिले तो बांध के रखेंगे उसको, इरादा बांध कर बैठे हुए हैं। कदमों की चाप पे सादक और सारा अपनी जगह से उठे थे। इसने कुर्सी पर बैठे बैठे सीने से बाहर आते दिल पर हाथ रखा। वो अंदर आ रहा था और जूनी का दिल बाहर निकला जा रहा था। जब वो घर से तैयार होकर सारा की तरफ आई, तो उनके चेहरे की खुशी देखकर इसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। वो सोफे पे घिरी थी। सारा और सादक ने इसकी हालत देखकर मुस्कुराहट का तबादला किया। मीर? जूनी ने सिर्फ इसका नाम अपने लबों से आजाद किया था,
اور سارا جس طرف الہانہ اس کی طرف بڑھی تھی، اس نے تھک کے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ مزید کسی سوال کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ آنسو بند توڑ کے باہر آئے تھے، کب سے جوڑ کے تھے، سب بہہ نکلے۔ سارا نے اسے خود سے لگا کر بھرپور تسلی دی۔ بالآخر انتظار ختم ہوا، وہ آ رہا تھا، جس سے شکوہ، ناراضگی بھی تھی اور شدید محبت بھی۔ وہ اسے سب بتائے گی، پل پل کا حساب لے گی۔ وہ آج بھی اس کی فتنہ ہے۔ زونی شدت سے اس کی منتظر تھی۔ سارا اسے دیکھتے ہی بے تابی سے لپٹ گئی۔ میر، میرا بھائی، میری زندگی! وہ بے قراری سے اسے تھامے چوم چوم کے رو رہی تھی۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں انہیں بازو کے گھیرے میں لے کر تسلی دی۔ صادق صاحب نے بھی آگے بڑھ کے اس سے مصافحہ کیا۔ وہ صوفے میں چھپ کے بیٹھی میر کی پشت تک رہی تھی۔ پرانے انداز میں دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہونے ہی والی تھی جب میر نے آواز لگائی، بھاری بیٹا اندر آؤ۔ میر کی آواز میں بدرانہ شفقت تھی۔ سارا اور صادق ایک ساتھ چونکے۔ زونی کے قدم پیچھے میں ہی تھم گئے تھے۔ ایک بچہ بھاگتا ہوا میر کی ٹانگوں سے آ کے چپک گیا تھا۔ یہ سارا، صادق کی نظریں سوالیاں تھی، زونی کے پورے وجود پہ چپ تاری تھی۔ میر نے اسے مڑ کر دیکھا اور دوبارہ اپنا رخ بہن کی طرف کیا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے جھک کے باری کو گود میں اٹھایا اور اس کے گال چومے۔ سارا یکدم پھیکی پڑ گئی تھی۔ صادق نے ہوشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھ کے باری کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے پیار سے چھوا۔ میر، اس کا بیٹا، اس کا بہن بہنوئی، وہ کتنی مسفٹ لگ رہی تھی۔ سارا کا دھیان میر اور اس کے بیٹے پہ تھا۔ وہ کتنا آگے نکل گیا تھا۔ اس کا احساس زونی کو اس وقت ہوا جب وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے اور سارا کو بازو کے گھیرے میں لیے بے تکلفی سے کھانے کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سیدھی نکلتی ہوئی چلی گئی۔ سارا اور صادق نے اسے باہر جاتا دیکھ کر آواز لگانی چاہی تو میر نے ہاتھ اٹھا کے انہیں روک دیا۔ جانے دے اسے، وہ بھی اتنی اہم نہیں۔ میر کے الفاظ اور لہجہ دونوں جذبات سے آ رہی تھے۔ سارا کا دل تھا دکھ میں ڈوب گیا۔ جب تمہارے بارے میں بات ہونے لگتی ہے، دور جا نکلتے ہیں سلسلہ سوالوں کا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ لاؤنج میں پھپھو اور عباد اس کی حالت دیکھ کر ایک دوسرے کو سوالیہ انداز میں تک رہے تھے۔ وہ سر کے بل بیڈ پر گری تھی، آنکھوں کے کناریوں سے آنسو کی لڑی جا رہی تھی۔ سنی، جب تم بڑی ہو جاؤ گی میں تم سے شادی کروں گا، صرف تم سے۔ کچھ آوازیں اس کے تعاقب میں آ رہی تھیں۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ کوئی دھماکہ آس پاس ہو رہا تھا۔ اس کی خالی آنکھیں چھت گھور رہی تھی۔ زونی، تم میری فتنہ ہو۔ آوازیں برابر اس کی سماعتوں کے پردے ہلا رہی تھی۔ ماضی سے کئی یادیں جھانکنے لگی تھی۔ باہری بات شاید اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ بے سدھ بیڈ پر لیٹی تھی۔ باپ گیا، محبوب گیا، زندگی کے بہترین سال گئے۔ اس کے ساتھ کے لوگ کتنے آگے نکل چکے تھے، وہ کس قدر پیچھے رہ گئی تھی۔ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان سا اٹھا ہوا تھا، مگر ہونٹوں کو تالے لگ چکے تھے۔ لگا وہ تیر جو کمان میں نہ تھا، یہ حادثہ میرے وہم و گمان میں نہ تھا۔ بعد مستقل دروازہ بجا رہا تھا۔ وہ آنسو کو بے دردی سے رگڑتی ہوئی چہرہ صاف کر کے دروازے کی جانب گئی۔ اس نے دروازہ کھول کر عباد کی طرف دیکھے بغیر دوبارہ بیڈ کا رخ کیا۔ وہ دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ کے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر عباد کو شدید دکھ پہنچا۔ کیا میر بھائی نے معاف نہیں کیا؟ اسے اندازہ تو تھا کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، مگر اسے یقین تھا کہ میر بھائی اسے دیکھتے ہی مان گئے ہوں گے۔ وہ جانتا تھا وہ زونی سے کتنی پاگلوں والی محبت کرتے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر ناراض رہ ہی نہیں سکتے۔ مگر زونی کی حالت، وہ سوچوں میں تھا۔ بتاؤ نا یار، اس نے زونی کو متوجہ کیا۔ میر نے شادی کر لی ہے، بیٹا ہے اس کا۔ زونی بولتے بولتے رو پڑی۔ اس کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ یہ بات تو دنگ تھا۔ کہاں گئی وہ چاہتے، وہ شدتیں؟ اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ میر بھائی سے یہ امید نہیں تھی۔ اسے لگا تھا اتنے سالوں میں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، مگر وہ تو انتہا کر گئے۔ اس نے یکدم زونی کے گرد گھیرا کر کے اسے چپ کروانا چاہا۔
وہ اس کی تھکن سے واقف تھا۔ میرا بڑا نقصان ہو گیا عباد، زونی اس کے سینے پر ٹوٹ گئی۔ پھپھو جو باہر کھڑی سب سن رہی تھی، عباد کو اس کے دلاسے دیتے دیکھ کر اپنے دل میں ایک فیصلہ کر گئی۔ وہ آفس سے آ کے ٹائی ڈھیلی کیے صوفے پر پڑا تھا، جب دھاڑ سے کمرے کا دروازہ بند کرتی اس کے سامنے آئی۔ وہ اس اچانک آفت پر گڑبڑا کے اٹھا۔ سارا یقیناً اسے آتا دیکھ چکی تھی، اس نے اسے روکا کیوں نہیں؟ میر کے ذہن میں سوال ابھرا۔ شادی کیسے کی؟ زونی نے کالر پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا۔ اس کی آنکھیں شعلہ بار ہو رہی تھی۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اس نے اس کا سارا غصہ ہوا میں اڑایا۔ تم نے کہا تھا صرف مجھ سے کرو گے۔ زونی کا لہجہ ڈبڈبا گیا، آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھی۔ میر نے اسے دیکھا، وہ آج بھی اس کے آگے ویسے ہی نازک گڑیا لگ رہی تھی، بس قد کچھ اچھا نکل آیا تھا۔ تم نے بھی بہت کچھ کہا تھا، یاد ہے؟ میر نے اسے جتایا۔ میں بچی تھی اس وقت، زونی بے بسی سے بولی۔ فیصلہ کرتے وقت تو بہت بڑی بن گئی تھی۔ میر کے لہجے میں کاٹ تھی، وہ اسے بخشنے پر تیار نہ تھا۔ میرے آگے باپ تھا، زونی دھاڑی، میرے آگے بھی پوری زندگی تھی۔ میر نے اپنا کالر چھڑواتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ کیا محبت نہیں رہی؟ زونی کا لہجہ اسے اندر تک کاٹ گیا۔ اس نے رخ موڑ کے اپنے جذبات دبائے۔ میری ساری محبت پہ اب صرف میرے بیٹے کا حق ہے۔ میر جب بولا تو اس کا اندازہ حتمی تھا۔ زونی کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ میر؟ وہ حیرانی سے اسے تک رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ میر سے اپنے ناز اٹھوائے تھے، اسے نہیں پتا تھا روٹھا یار کیسے مناتے ہیں۔ وہ تو محبوبہ رہی تھی، فاتحہ رہی تھی ہمیشہ۔ میرے لیے تم صرف اب محروم دوست کی بیٹی ہو۔ میر کو اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس تب ہوا جب اس نے زونی کو لفظ محروم پر گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ سوری فار دیٹ۔ میر اس کے سامنے جھک کے بیٹھ گیا۔ مجھے ہارون بھائی کا کل سارا باجی سے پتا چلا، میر نے جلدی سے وضاحت دی۔ زونی نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔